دکان کھول کے بیٹھے ہیں, عورت رکھ لی کوئی, خوب سیلنگ ہو رہی ہے, میلنگ ہو رہی ہے. اب سیلنگ بھی ہو رہی ہے, ڈیلنگ بھی ہو رہی ہے, میلنگ بھی ہو رہی ہے, دل میلا ہو رہا ہے. سیلز گرل رکھ لی. اب وہاں جناب وہ کہتے ہیں ہمارے والا رحمۃ اللہ ایک ملک میں تشریف لے گا, وہاں اس طرح رواج, تو ہمارے والا نے اپنے متعلقین کو منع فرمایا کہ بھائی عورتوں کو مت رکھو. تو تمہارا یہ خیال ہے کہ سیلنگ ہوگی, عورت رکھیں گے تو زیادہ ہماری دکان میں سیل ہوگی. تو فرمایا سیلنگ ہو جائے گی, ڈیلنگ ہو جائے گی, لیکن میلنگ بھی ہو جائے گی. تمہارے دل میں میل آ جائے گا, دل میلا ہو جائے گا. یہ میلنگ کافیہ ہے, ملانے کے لیے ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کے شعر ہے, اس نے کہا کہ کم ہیئر. کبھی انگلش اردو کی شادی کرا دی جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے نا کہ جب کوئی صاحب جمال عورت کسی کو دعوت گناہ دے, وہ کہے انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اسے عرش کا سایہ ملے گا جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس کو شعر میں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے تعبیر فرمایا کہ اس نے کہا کہ کم ہیئر, میں نے کہا کہ نو پلیز. اس نے کہا کہ کیا وجہ, میں نے کہا خوف خدا. اس نے کہا کہ کم ہیئر, میں نے کہا کہ نو پلیز. آج کل دیکھیں اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کوئی کہے کم ہیئر, کہو بھائی بھاگو وہاں سے, بھاگے وہاں سے. ففروا الی اللہ اما سوی اللہ الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو. بچانا ہے ایمان کو. ہاں مختلف طریقوں سے دنیا پرکشش ہمیں اپنی طرف مائل کر رہی ہے, لیکن ہٹو میری نظروں سے امواج رنگین. یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے, منہ بھی نہ لگائے, منہ بھی نہ لگائے. یہ نہیں کہ منہ لگا کے چھوڑے. اب ایک آدمی نے کہا کہ ایک مہینے تک مجھے فون آتا رہا ایک لڑکی کا, پھر مہینے کے بعد میں نے کہا میں ایک بڈھا آدمی ہوں, تمہیں ملنا ہے تو فلاں جگہ آ جاؤ, پھر فون آنا بند ہو گیا. میں نے کہا ایک مہینے تک ظالم تو کیا کرتا رہا, لیکن یہ کہ یہ ایک مہینے تک کیا بدماشی کرتا رہا. پہلے ہی دن یہ کہتا بھاگ یہاں سے. مفت میں بھی زہر ملے تو نہیں کھانا ہے. عقل مندی کا تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں کوئی مفت میں زہر کھلائے کہ بھائی مفت میں کھا لو, آج مفت میں فلم دیکھ لو, آج مفت میں جناب بد نگاہی کرو, مفت میں زناکاری کرو, مفت میں یہ بدماشی کو, مفت کی لے لو 1 لاکھ کی گڈی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا حضرت یہ سرما ہدیہ قبول فرما لے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے اجزاء بتاؤ, میں اپنے طبیب سے پوچھوں گا کہ میرے لیے مفید ہے بھی کہ نہیں. اس نے کہا حضرت مفت میں تو ہدیہ دے رہا ہوں, ہدیہ, آپ اجزاء پوچھ رہے ہیں. آج کل ہدیہ دے کے سمجھتے میں نے خرید لیا. تو ایسے لوگوں کا ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے جو یہ سمجھے کہ میں نے ہدیہ دے کے خرید لیا, اب یہ میری پسند سے چلیں گے, میری پسند سے میری اصلاح کریں گے. اگر ہماری پسند سے ہمارا مسلم ہماری اصلاح کرے گا تو پھر تو معلوم نہیں ہمارا کیا حل ہوگا. لیکن کوئی شیخ کامل ہوگا تو وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا. تو فرمایا اس کے اجزاء بتاؤ. اس نے کہا ہدیہ دے رہا ہوں, آپ حضرت آپ اجزاء پوچھ رہے ہیں. فرمایا بھائی تیرا سرما ہوگا مفت کا, مفت میں دے رہا ہوں. اس نے کہا کہ تیرا سرما ہوگا مفت کا, میری آنکھیں مفت کی نہیں ہیں. تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کوئی حسین دعوت گناہ دے تو تم کہہ دے کہ تمہارا حسن ہوگا مفت کا, میرا ایمان مفت کا نہیں ہے. ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے, ان حسینوں سے نظر بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں. منزل قرب یوں نہیں ملتی, زخم حسرت 1000 کھائے ہیں, زخم حسرت 1000 کھائے ہیں, تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. جو حسینوں کی طرف ایک ذرہ بھی مائل ہوا, بس اسی دم دور اس کے قرب کا ساحل ہوا. جو گناہوں کی طرف, یہ تو حسینوں کا ذکر اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے تاکہ جو اس سے بچ جائے گا تو اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. چھوڑے گا جو بد نظری, غیبت وہ کرے گا کیوں, جو بھینس اٹھا لے گا بکری بھی اٹھا لے گا. ہے کہ نہیں بھائی, آسان سی بات ہے نا. کوئی آدمی بھینس اٹھانے کی مشق کرتا ہو کسی پہلوان کے اکھاڑے میں, تو اس کے لیے بکری اور تیتر اور بٹیر اٹھانا کیا مشکل ہے. تو چھوڑے گا جو بد نظری, غیبت وہ کرے گا کیوں, جو بھینس اٹھا لے گا بکری بھی اٹھا لے گا.